Assalamu alaikum viewers, you are watching our podcast Learning Theatre. So in this podcast we actually ensure to provide you such information that is relevant and informative. So for this session we have Mr. Khan Ghaffar Khan, barrister himself. He has been talking on issues, he's researching on issues and he's raising his voice on different issues like canal issue. So Khan صاحب یہ جو canal issue ہے یہ دراصل اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے ہماری عوام کے لیے، بیسکلی سندھ کی عوام کے لیے؟ دیکھیں، سندھ کیونکہ ایک ٹیل اینڈ پروونس ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پانی کا اخراج ہوتا ہے، پانی جہاں سے شروع ہو کر ختم ہوتا ہے، شروع ہمارے نارتھ میں ہوتا ہے اور ختم جا کے سندھ میں ہوتا ہے، عربین سی میں، تو اسی لیے اسے ٹیل اینڈ پروونس کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے ہر جگہ پر جہاں ٹیل اینڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پانی کو لے کر بہت بڑی ایک سینسٹیو ایشو ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہمارے انٹر پروونشل ریلیشنز رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں سندھ کے ساتھ 1947 سے لے کر جو کم تقسیم پانی کی ہوتی آئی ہے، ہماری بہت ساری جو اسپیئرز آف لائف ہیں وہ اس سے متاثر رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ یہ ایشو در حقیقت امپورٹنٹ ہے کیوں؟ امپورٹنٹ اس لیے ایشو ہے کہ پاکستان میں جس طرح ایگریکلچرل ڈکلائن ہوا ہے پچھلے بہت سارے سالوں سے لے کر، تو یہ اشد ضروری ہے کہ پاکستانی لوگ، پاکستانی انٹیلیجنسیا، بالخصوص نوجوان لوگ جو کہ ایمرجنگ سٹیزنز ہیں، مختلف ڈومینز آف لائف میں اپنا کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ پانی کی کمی در حقیقت سندھ کے اوپر اور پاکستان کی اوور آل پروڈکٹیوٹی اور جی ڈی پی کے اوپر کیا لانگ ٹرم اثرات لاحق کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکیں۔ Right, Khan Sahab, so just now you told us why it is important. So now we will know that why and what this whole canal thing is about. The whole thing is about 6 canals that is proposed to be developed and erected on the river Indus in the South Punjab region, mainly Cholistan region. اور چولستان کیونکہ ایک ڈیزرٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ کی کاوشوں کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پروپوزل سامنے رکھا اور اسے کیبنٹ سے اپروو کروایا کہ ہم چولستان ریجن میں 12 لاکھ ایکڑ زمین کو آباد کرنے کے لیے ریور انڈس سے ساؤتھ پنجاب کے ریجن سے ہم کینالز نکالیں گے، اور جو ایک آدھا کینال اس میں سے بلوچستان کو بھی مستفید کرے گا اور باقی ساؤتھ پنجاب کے ریجن کو مستفید کریں گے، جس کا جو ٹینٹیٹیو پروپوزل ہے اور جو پروڈکٹیوٹی ظاہر کی جا رہی ہے اس کے حساب سے 12 لاکھ ایکڑ زمین اس ڈیزرٹ کے علاقے میں آباد ہوگی، جس کے بعد جو کہ گورنمنٹ بتا رہی ہے، حقیقت یہی ہوتی ہے کہ جہاں بھی پانی آئے گا تو وہاں خوشحالی آتی ہے، تو ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ 12 لاکھ ایکڑ زمین ساؤتھ پنجاب کے چولستان ڈیزرٹ میں آباد ہوگی اور ان سے لوگ مستفید ہوں گے۔ ابھی یہاں کریٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیزرٹ کی 12 لاکھ ایکڑ زمین آباد کرنا حکومت وقت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو ایک پروڈکٹیو پروپوزل لگ رہا ہے، ایک لیوکریٹو پروپوزل لگ رہا ہے، لیکن سندھ میں جو کہ 1999 سے لے کر 2024 تک ایک پانی کا ڈکلائن رہا ہے، جو کہ ارسا اتھارٹی نے خود اس کو اپنے انڈورس کیا ہے کہ 40 to 45% پانی سندھ کا ڈکلائن ہو رہا ہے، پانی کم مل رہا ہے سندھ کو، جس کے نتیجے میں سندھ کی 1 کروڑ 32 لاکھ ایکڑ زمین، 1 کروڑ 32 لاکھ ایکڑ زمین جو کہ ایریبل بنائی جا سکتی ہے، زرخیز بنائی جا سکتی ہے، لیکن اسے زرخیز نہیں بنایا جا سکا ہے اس پانی کی شارٹ فال کی وجہ سے، 40 سے 45% شارٹ فال کی وجہ سے 1 کروڑ 32 لاکھ ایکڑ زمین کو پروڈکٹیو نہیں بنایا جا سکا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ 211 ارب روپے انویسٹ کر کے پنجاب کے چولستان ریجن میں 12 لاکھ ایکڑ زمین تو آباد کرنے کے لیے آمادہ ہے اور اس پر ایک سیریس اپنی کنسیڈریشن اور ایفرٹ لینے کے لیے تیار ہے، لیکن سندھ کی 1 کروڑ 32 لاکھ ایکڑ زمین، جو کہ سندھ تو ایک خوشحال پروونس ہے، آپ کی زمین اچھی ہے، آپ کا تمام کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے، لیکن اگر پانی آپ کو ملے تو آپ بہت اچھے کراپس وہاں ربی کراپس ہوں، خریف کراپس ہوں اگا سکتے ہیں، لیکن ہمارا اتنا بڑا مارجن سندھ کا وہ ہماری گورنمنٹ کو بدقسمتی سے نظر نہیں آ رہا۔ لیکن 12 لاکھ ایکڑ زمین جو کہ ایک ڈیزرٹ ایریا میں ہے، جس طرح آپ مثال لیں کہ سندھ کے تھر ریجن میں ڈیزرٹ ایریا ہے، کوئی وہاں کے ایریا سیمی ڈیزرٹ ایریا ہے، لیکن ویجیٹیشن ادھر بھی ہوتی ہے، وہاں آپ پانی پہنچائیں گے تو ادھر کا لینڈ بھی کچھ حد تک پروڈکٹیو ہو سکتا ہے۔ جس طرح ریسنٹلی 2022 میں جو مانسون کی برساتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد تھر میں بہت ساری اچھی پلانٹیشن ہوئی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ
ایسے کسی پروپوزل کو لے کر سامنے آ جائے کہ ایک پوری زرخیز زمین موجود ہے لیکن پانی کی کمی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں آپ ڈیزرٹ کو آباد کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن زرخیز زمین کو مزید پروڈکٹیو بنانے کا نہیں سوچ رہے. یہ ایک بہت کرٹیکل پوائنٹ ہے جس پر ہمارے آڈینس کو, پورے سندھ کو, بالخصوص سندھی پاپولیشن کو, بشمول پورے پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پر انویسٹ کیوں کر رہے ہیں اس دور میں جب کہ پیسوں کی کمی ہے, ریسورسز کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے. پاکستان از بیڈلی ہٹ بائی دا کلائمیٹ چینج اینڈ آل دیز پریویلنگ ایشوز, لیکن اس میں بھی ہم وہ پروپوزلس لا رہے ہیں جو کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں لیکن ان کی جو پوٹینشیل ہے وہ اتنی زیادہ مجھے نظر نہیں آتی. تو جیسے خان صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ یہ پورا کینال ایشو ہے, یہ ہے کیا؟ سو کین یو مینلی ٹیل اس واٹ آر دا ریزنز جو کہ سندھ کو افیکٹ کریں گے؟ لیکن سندھ کو بہت سارے ڈومینس میں اس کا افیکٹ آنا ہے. ابھی پرائمریلی آپ یہ ایریا لیں کہ سندھ کی جو کلٹیویشن آف کراپس ہے وہ متاثر ہوگی. سیکنڈلی آپ یہ لیں کہ سندھ کا جس طرح ایک پانی نہیں ہونا ہمارے یہاں قوم پرستی کا ایک بہت بڑا سینسٹیو ایشو رہا ہے, جس کے بعد قوم پرست اس چیز کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کریں گے, جس کے نتیجے میں ہمارے جو عوام ہیں سندھ کے, ان کے دلوں میں ڈسینٹ پیدا ہوگا فیڈریشن کے خلاف, وفاقی حکومت کے خلاف, پنجاب کے خلاف, باقی پروونسز کے خلاف, جو کہ بہت ٹائم سے ختم ہو چکا تھا یا نہ ہونے کے برابر تھا, خصوصاً 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد. وہ میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ایک انہیں فوڈ فور تھاٹ مل جائے گا اور اس طرح کی تحریکیں دوبارہ جنم لے سکتی ہیں, جس سے فیڈریشن آف پاکستان مزید کمزور ہوگی. اسی طرح لانگ ٹرم میں اگر آپ جائزہ لیں تو لانگ ٹرم بیسس پر آپ کی جو اکنامک پروڈکٹیوٹی ہے, آپ کی سوشل پروڈکٹیوٹی ہے, آپ کی پولیٹیکل آؤٹ کم ہے, وہ تمام کے تمام ایریاز متاثر ہوں گے سندھ کے. اور جی بالکل, کیونکہ پانی تو ایک امپورٹنٹ کموڈٹی ہے نا, آپ کی ایک ایسی اسینشیل نیسیسٹی ہے جس کو آپ فورسیک نہیں کر سکتے. جی بالکل. تو جب پانی کا شارٹ فال ہوگا, ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے جو بڑے شہر ہیں, آپ کراچی لے لیں, کراچی کو پانی بہت وقت سے لے کر پانی کا بہت بڑا ایشو رہا ہے اور آج تک حل نہیں ہو پا رہا. ہائیڈنٹس مافیا ہیں, وہ آپ کا سارا جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ نکال کر بیچ رہے ہوتے ہیں, مختلف ادارے اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں انلافلی. ہمارے یہاں تو بہت سارے ایشوز ہیں. اسی طرح حیدرآباد ہے, سکھر ہے, سندھ کے بڑے بڑے شہر ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پبلک کس طرح کرایہ کر رہی ہوتی ہے کہ گھر میں ڈومیسٹک استعمال کے لیے پانی نہیں ہے. تو جب اس طرح کی ضروریات کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ کے پاس فصل کے لیے پانی کہاں سے ہوگا, اور جب اور پانی رک جائے گا, اور جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کے پاس فلڈس آ رہے ہیں, ڈراؤٹ آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک اسٹڈی کے مطابق 1999 سے لے کر 2003 تک سندھ میں 15 لاکھ ایکڑ زمین ڈراؤٹ کی وجہ سے متاثر رہی ہے, ڈراؤٹ کی وجہ سے متاثر رہی ہے. تو اس میں جو پاورٹی آتی ہے, زمین بنجر ہوتی ہے, جو روزگار ہے. اور ایک آپ کو میں پوائنٹ بتاتا چلوں اکنامک پس منظر میں کہ سندھ کی جو عوام ہے, اس عوام کا 37% جو ہے وہ رورل پاپولیشن ہے, اور جو رورل پاپولیشن ہے وہ میجورٹی ایگریکلچرل لیبر پر ریلائی کرتے ہیں. یعنی ان کا جو ذریعہ معاش ہوتا ہے وہ اپنی زمینوں پر, کسی اور کی زمینوں پر کام کرنے سے وابستہ ہوتا ہے, تو وہ بھی متاثر ہوگا. تو آپ کے پاس مزید غربت آئے گی, مزید جو چین آف پاورٹی ہے وہ کنٹینیو کرے گی. اسی طرح آپ بیکورڈنس کی طرف جاتے جائیں گے, جس کو ایکچولی میٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ روک نہیں سکتے ہیں تو میٹیگیٹ تو کر سکتے ہیں. تو خان صاحب, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ افیکٹ کر سکتی ہے انٹر پروونشل جو ہمارے ریلیشنز ہیں, کیا یہ سارا سینیریو اس چیز پہ افیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں 1947 سے لے کر 2025 میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو ہمارے یہاں انٹر پروونشل ریلیشن میں سب سے بڑا جو میجر بون آف کنٹینشن رہی ہے وہ تو پانی رہا ہے. ہمیشہ سے سندھی قوم پرست سینٹیمنٹ نے یہی الزام لگایا ہے کہ پنجاب وفاق آپ کا پانی روک رہے ہیں, جس کی وجہ سے سندھ کی عوام میں یہ ڈسینٹ, یہ لیک آف کانفیڈنس, یہ شگاف ہمیشہ سے رہا ہے. بالکل بڑے پیمانے پر رہا ہے کہ یہ شگاف ہے کہ پنجاب ہمارا پانی روک رہا ہے, وفاقی حکومت اس چیز پر سینسٹیو نہیں ہے, اور سندھ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے, سندھ کی معاشیات متاثر ہو رہی ہیں. تو اس ایشو پر ہماری جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان سب کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اور بون آف کنٹینشن دے رہے ہیں سندھ کے عوام کو, جو کہ فیڈریشن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, جو کہ انٹیگریشن میں یقین رکھتے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں تو ہمارا انکلوسیو رہنا ہی کامیابی کی علامت ہو سکتا ہے. علیحدگی میں تو کوئی کامیابی اور کوئی بہتری وابستہ نہیں ہے. سو ناؤ کیپنگ آل دس سینیریو ان آور مائنڈ, کین یو گیو اس اے لینئر پاتھ کہ ہم اس کو پیسفلی کیسے ہم ریزالو کر سکتے ہیں اس ایشو کو؟ کیا بات ہونا چاہیے, کیا ایکشنز ہونے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے جو پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے کسی بھی ڈیموکریسی میں وہ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. جس طرح ہم اور آپ الیکٹ کر کے ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو, ایم این ایز, ایم پی ایز کو پارلیمنٹ بھیجتے ہیں, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ
اقتدار کے ایوانوں میں سندھ کی بات کریں تو اس سچویشن میں بہت کم نظر آتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے مکمل طور پر, اور پاکستان پیپلز پارٹی کچھ حد تک یہ ذمہ داری نبھا بھی رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹس دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے 12 اس چیز پر بات کی ہے کہ سندھ کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ایک نیکسٹ لیول پر بھی کیا جا سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ ہے, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہے تو وہ حکومت کو ختم کر سکتی ہے, ڈیزالو کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ سندھ کی زندگی کے لیے ایک اتنا بڑا ایشو ہے, تو اس ایشو کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ دو ٹوک اپنا ایک موقف رکھنا ہوگا کہ اگر آپ کینالز بناتے ہیں, چولستان کو آپ پانی دیتے ہیں, 6 کینال دیتے ہیں, اور سندھ کی 1 کروڑ 32 لاکھ ایکڑ زمین کو آپ ختم کرتے ہیں, سندھ کے 37% لوکل جو رورل پاپولیشن ہے ان کی زندگیوں کو ختم کرتے ہیں, ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو ہم انفارچونیٹلی آپ کی گورنمنٹ کا اس انٹرپرائز کا ہم پارٹ نہیں رہ سکتے, ہم آپ سے علیحدگی اختیار کریں گے. تو یہ تو آپشن ٹیبل پر موجود ہے, ہمیں صرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے نمائندگان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ یہ چیز کیوں نہیں کر رہے, قیادت کیوں نہیں کر رہی. سندھ کی تو زندگی اسٹیج پر لگی ہوئی ہے. کیا ان کے اپنے کچھ مفادات ہیں اس میں؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا باقی پولیٹیکل پارٹیز اپنے رائٹس کے لیے, اپنے عوام کے رائٹس کے لیے کتنی حد تک کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو ہسٹری ہے وہ سب سے بہتر انصاف کرنے کا جج ہے, تو ہسٹری آپ کو انصاف کر دکھائے گی, اور یہ سب چیزیں تو ریکارڈ پر موجود ہے نا. آپ جو کر رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں وہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے, تو ان تمام لوگوں کا جو کردار ہے وہ واضح ہو جائے گا. لیکن اس چیز میں اشد اہم یہ ضرورت ہے کہ پاکستان بالخصوص جو سندھ کے عوام ہیں وہ اس چیز میں ناواقف ہیں, اور جو رورل پاپولیشن ہے تو وہ تو بالکل ہی بیکورڈ ہے انفارمیشن کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں جو سینٹیمنٹس ہیں انہیں ایسی ایک انسینسرڈ انفارمیشن کی جو لائن ہے, جو پروویژن ہے وہ دیا جائے تاکہ وہ ایک انفارم سٹیزنز ہونے کا حق ادا کریں, وہ سب کچھ دیکھیں, سمجھیں, اپریشیٹ کریں, اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں تاکہ پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی بڑھے. جب تک آپ کے پاس پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی, آپ کے جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ آپ کے اوپر نواب, جاگیردار, وڈیرا مینٹیلٹی پریویل کرے گی. سینیٹی کبھی بھی پریویل نہیں کر سکتی. جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, انہیں پتا ہے کہ your parliamentarians know, your leaders know that these people are going to do nothing. These people doesn't know anything, they can't do anything. Therefore, let us do what we are doing, and we have got no any fear to go out in the public and to face the public. So to do that thing, you have to provide that information. You have to inculcate that knowledge, that power in the public. Knowledge is power. That power has to be inculcated in the public, and only by that reason they will be capable of standing in front of the leaders and asking them what are our rights and what you have been doing in power. And this is the reason why we have launched this podcast نا, کہ لوگوں کے پاس ایک صحیح انفارمیشن جائے کہ جس سے وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکیں. جیسے کہ ریزن یہی ہے. جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ میڈیا پلیٹ فارمز پہ, نیوز پہ, کینال ایشو پہ فالس نیریٹو سیٹ کیے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا چڑھا کے اس موضوع کو پیش کیا جا رہا ہے جس سے الگ الگ نیریٹو سیٹ ہو رہے ہیں, قومی جھگڑے بھی امپرووائز ہو رہے ہیں. تو ہمارے ویورز کو جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو ایک کیا میسج دینا چاہیں گے کہ واٹ دے کین ڈو ایز اے کامن پیپل اباؤٹ دس ایشو؟ دیکھیں, ہر آدمی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے. ہم ایز اے لے مین, ایز اے رسپانسبل ممبر آف دس سوسائٹی, ہم عوام تک وہ بات جس طرح پہنچا رہے ہیں, اپنے جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ آپ دے رہے ہیں. اسی طرح جو باقی لوگ ہیں وہ اسی طرح اس ایشو کو ہائی لائٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب تک انفارم سٹیزنری نہیں بنے گی آپ کے پاس پولیٹیکل سوشل اکاؤنٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ کو شعور پھیلانا ہوگا. آپ کو عوام میں وہ چیز, وہ انسٹنکٹ کو جو ہے وہ امبائب کرنا ہوگا تاکہ ان میں وہ چیز آئے, وہ اس چیز کو سمجھیں, اپریشیٹ کریں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, کہ جو ہماری گورنمنٹ پروپوزل لا رہی ہے اس کی کیا پروڈکٹیوٹی ہے اور اس کے اگینسٹ کیا بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ اس چیز کا حل نہیں ہے کہ ہم وفاق کے خلاف ایک سینٹیمنٹ کو ہاربر کریں, ہم پنجاب کے خلاف سینٹیمنٹس کو ہاربر کریں. اس سے آج تک 47 سے لے کر آج تک کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوئی ہے. ہمارا فیوچر انٹیگریشن میں, ہمارا فیوچر فیڈریشن میں,
میں, تو فیڈریشن کے ایک رسپانسبل ممبر ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز کو پیسفلی ریزالو کرنا ہوگا. جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہے, اس مینڈیٹ رکھنے والی پولیٹیکل پارٹی کو ہماری رائٹس کی جنگ لڑنی پڑے گی پولیٹیکلی, اور انہیں اس چیز کو ختم کرانا ہوگا کہ یہ کینالز نہیں بنے, کیونکہ سندھ کی زندگی اس سے وابستہ ہے, سندھ کے پاپولیشن کی زندگی اس سے وابستہ ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی کلائمیٹ چینج کے اس ایج میں ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے, ہماری جو اکنامک سیکیورٹی ہے, اور الٹیمیٹلی جو ہماری پولیٹیکل اینڈ سوشل سیکیورٹی ہے, وہ اس تمام چیزوں سے ڈٹرمن ہوگی. تو being said that, the focus of the government should be peacefully negotiating with the federation and dispensing with this entire project. Thank you Khan Sahab for providing us with your valuable insights. Thank you. And viewers, یہی تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایک صحیح انفارمیشن ملی ہوگی جس سے آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں ایک ہیلپ ہوگی. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. ٹل دین اللہ حافظ.